الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد۔ حسن و جمال عاشورہ کے موضوع پہ آپ کی خدمت میں سلسلہ گفتگو جاری تھا، اور اس سلسلے کی آج ہم آخری نشست بعنوان ایثار و قربانی کے موضوع پر کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ قرآن اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں اور میدان کربلا میں ایثار کی حسن و جمال کو ملاحظہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں نکات کو پیش کیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جس عظمت اور جس عظیم قربانی کو جنم دیا، وہ تاریخ بشریت میں اوج کمال حسن و جمال پر پہنچی ہوئی قربانی ہے، جس میں تمام انسانی خصائل و انسانی خصلتیں اپنے کمال کے اوپر فائز ہمیں نظر آتی ہیں۔ انہی کمالات میں سے اور انہی حسن و جمال میں سے کہ جس کو دیکھ کے عقل انسانی محو ہو جاتی ہے اور انسان دنگ رہ جاتا ہے، اور جس کی زیبائی اور خوبصورتی انسان کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتی، ان میں سے ایک کلمہ ایثار ہے۔ صفت ایثار اہم صفات میں سے ہے، اور ان صفات میں سے ایثار کا شمار ہوتا ہے کہ جو اہل ایمان میں بالخصوص ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی احادیث و روایات میں ایثار کے حوالے سے باقاعدہ جہاں تعلیمات نظر آتی ہے، وہاں پہ سیرت کے عملی پہلو واضح طور پہ نظر آتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ کلمہ ہمارے پاس وارد ہوا ہے، اور قرآن میں کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انصار کے ذیل میں بھی، اور اسی طریقے سے دنیا اور آخرت کی ترجیح کے اعتبار سے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ جو ایک قرآن کے ضمن میں ہم آیات کو مطالعہ کرتے ہوئے نوٹ کریں گے، ان میں سے انشاءاللہ تعالی واقعات کو بھی ہم ملاحظہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اس کے ایک لغوی معنی کو دیکھ لیں کہ قرآن میں اس کے لغوی معنی کیا وارد ہوئے ہیں، یعنی قرآن کریم کے تناظر میں اس کے لغوی معنی کیا وارد ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن کی چند آیات کو اس میں سے ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ادھر پیچھے سے تھوڑا سا اگر ہم مطالعہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا وہ فلاح پا گیا، اور آپ کے رب کا جو نام کا تذکرہ کرے گا، یعنی وہ شخص جس نے اپنے رب کے اسم کا ذکر کیا، فصلی، اور نماز کو ادا کیا، وہ شخص کامیاب ہے۔ یعنی تزکیہ کے ساتھ ساتھ ان صفات کو بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم واضح طور پر بیان کرتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم لوگ حیات دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ تؤثرون الحیات الدنیا، تم حیات دنیاوی کو، دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر و ابقی، جبکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہ جانے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ اللہ نے گزشتہ صحیفوں میں بھی تحریر کیا، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم و موسیٰ ان کے صحیفوں میں یہ موجود تھا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ تؤثرون کا ہی مادہ استعمال ہوا ہے، اور البتہ اس جگہ پہ جو ایثار کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، یہ سورہ حشر آیت نمبر 9 ہے۔ اس میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجہ۔ یہ قرآن کریم کی آیت حقیقت میں انصار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، کیونکہ مہاجرین جب
تشریف لائے اور ہجرت انہوں نے کی تو ان کے پاس عملی طور پہ کچھ بھی موجود نہیں تھا، لہٰذا مہاجرین نے جو ہجرت کی، اس ہجرت کو قرآن کریم نے تذکرہ مختلف آیات کریمہ کے ذیل میں کیا ہے۔ ہجرت کا مورد ایسے تھا کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کے اوپر شدید حصار کر دیا ہوا تھا اور مسلمان وقتاً فوقتاً طریقے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اب جو افراد پہنچے مدینہ میں مکہ سے انہیں مہاجرین تاریخ نے کہا، اور جو وہاں پر موجود تھے چونکہ انہوں نے مدد کی ان مہاجرین کی، اس لیے انہیں انصار کہا گیا۔ قرآن کریم میں سورہ حشر آیت نمبر 9 میں انہی لوگوں کے بارے میں، انصار کے بارے میں یہ آیت وارد ہوئی ہے کہ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ، کہ جو پہلے سے اس گھر یعنی دار الہجرت یعنی مدینہ میں، دارہ سے مراد ہے کہ وہ لوگ جو پہلے سے مدینہ میں موجود تھے، والایمان، اور ایمان کے اوپر قائم تھے، من قبلہم، ان لوگوں سے پہلے، ان لوگوں کے آنے سے پہلے ہی مدینہ میں بھی مقیم تھے اور ان کے اندر ایمان کی رونق بھی موجود تھی۔ یحبون من ہاجر الیہم، تو اس لیے جب ان مومنین کی طرف مہاجرین آئے تو یہ لوگ محبت سے انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، اور انہوں نے اپنے وجود کے اندر، اپنے قلوب کے اندر کسی بھی شے کا احساس نہیں کیا، مما اوتو، جو ان لوگوں نے عطا کیا تھا، کیونکہ مہاجرین جب آئے تھے تو ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، تو اب ان کے پاس کوئی چیز ایسی موجود نہیں تھی، تو وہاں پہ انصار نے ان کی مدد کی اور ان کے لیے مختلف چیزوں کا سامان پیدا کیا۔ مثال کے طور پہ چھت نہیں تھی، بعض انصار نے اپنے گھر میں لے گئے، بعض ایسے تھے کہ جن کے پاس لباس اور کھانے پینے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، ان کے لیے اس کا اہتمام کیا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھائی بھائی بنا دیا، انصار اور مہاجرین دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اس موقع پہ جب بھائی بھائی بنایا تو سب کچھ دینے والے کون ہیں؟ انصار، یعنی گھر انہوں نے دینا ہے، حتیٰ کہ تاریخ میں وارد ہوا ہے کہ جس کی 2 بیویاں تھیں اور کسی مہاجر کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس نے ایک اپنی زوجہ کو طلاق دی اور مہاجر سے اس کی شادی کی، اس قدر تک انہوں نے قربانی دی۔ اب انہوں نے گھر بھی دیا، کھانے پینے کے لیے دیا، لباس دیا، عزت دی، رہنے کے لیے جگہ دی، انہیں آزادی دی، بہت کچھ دیا۔ اس سب کچھ دینے میں انصار نے، یعنی یہ جو مومنین انصار ہیں، اس لیے قرآن نے اس جگہ کے اوپر قید لگائی ہے وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ، یعنی وہ جو پہلے سے ایمان لا چکے تھے، ان لوگوں کے دل میں یہ ایک ذرہ بھی نہیں آیا کہ ہم لوگوں نے انہیں سب کچھ دیا ہوا ہے، یہ ہمارے بل بوتے پہ جی رہے ہیں، ہمارے بل بوتے پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، کوئی ایک ذرہ ان کے وجود میں اس طرح کی بات نہیں آئی۔ اس جگہ پھر قرآن ان لوگوں کی، ان مومنین کی صفت کو بیان کرتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ انصار نے اپنے نفوس کے اوپر مہاجرین کو ترجیح دی، اپنے نفوس کے اوپر مہاجرین کو ترجیح دی، اگرچہ ان لوگوں کو اس مال کی سخت ضرورت تھی۔ اور پھر قرآن ایک ضابطہ انسانی انسان کو دیتا ہے کہ جس نے اس ضابطے پر عمل کیا وہ عظیم انسان ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جس شخص نے بھی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بخل جیسی بیماری اور مرض سے بچا لیا، وہی افراد کامیاب ہیں۔ اس جگہ پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے مہاجرین کی اس قربانی کو، کہ جو انہوں نے مالی طور پہ ایک عظیم قربانی دی تھی، اس کی قدردانی کی، اور ان کے اس پہلو کو کہ سب کچھ عطا کرنے کے باوجود ان کے نفس میں کوئی میل نہیں ہے، کوئی تقاضا نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کسی قسم کی اس چیزوں کا انہوں نے تذکرہ اپنے وجود کے اندر ہی نہیں کیا، کجا یہ کہ وہ باہر اس کو عملاً انجام دیں۔ لہٰذا یہاں سے پھر ایثار کا معنی ہمارے معاشرے کے اندر آتا ہے۔ ایثار یعنی دوسروں کو اپنے وجود کے اوپر ترجیح دینا۔ ایثار ایک انتہائی خوبصورت انسانی ایک قدر ہے
جس انسان کے اندر ایثار کی اگر خصلت جنم لے لے، اسے عظمتوں سے ہمکنار کرتی ہے، کیونکہ انسان کی زیبائی ظاہراً ہرگز اور کبھی بھی نہیں ہے۔ انسان کی زیبائی، انسان کی خوبصورتی، اس کے باطن کے اندر انسانی اقدار ہیں، جیسے قرآن کریم واضح طور پہ بیان کرتا ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ لَكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَكُمْ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے اور تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا ہے۔ ہم نے اگر کسی انسان کو خوبصورت دیکھنا ہے، ہم نے اگر حسین، جمیل، زیبا، خوبصورت انسان تلاش کرنا ہے، تو کون سا انسان ہے کہ جو خوبصورت ہے؟ وہ انسان خوبصورت ہے جس میں انسانی اقدار کی مقدار جتنی زیادہ پائی جائے اتنا اس کا حسن ہے، کمال ہے، جمال ہے۔ اور ہم یہ گزشتہ دروس میں تکراراً پڑھ آئے ہیں کہ پہلے کمال ہے پھر جمال ہے، اس لیے ممکن نہیں ہے کہ کوئی شے جمیل اور خوبصورت اور زیبا ہو اور اس میں کمال نہ ہو۔ اور کبھی بھی حمد کمال پر نہیں ہوتی، جمال پر حمد ہوتی ہے۔ جو تعریف ہے، مدح و ستائش ہے، حمد ہے، حمد و ثنا ہے، وہ کبھی بھی کمال پر نہیں ہوتی، در حقیقت جمال پر ہوتی ہے، چونکہ ہر کمال جمال کو وجود دیتا ہے، خوبصورتی کو وجود دیتا ہے، اس خوبصورتی کی وجہ سے وہ قابل تعریف بن جاتا ہے۔ اور یہ محبت اسی طریقے سے انسان کے وجود میں یہ کمال پیدا کرتا ہے۔ یہ فطرت میں اللہ نے ہمارے لکھ دیا ہے کہ ہر وہ شے جو جمیل اور خوبصورت ہے اور کمال رکھتی ہے اس سے محبت کی جائے۔ وَإِلَّا انسان بہت سارے تاریخ میں ایسی شخصیات بزرگ گزری ہیں، ممکن ہے کہ وہ اگر جنس کے اعتبار سے دیکھیں مرد ہوں یا خواتین ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے الفت اور محبت کا درس دیا ہے۔ یہ کس طریقے سے دین اسلام یا دین الہی آ کے بغیر کسی استثناء کے مرد اور زن میں بعض شخصیات سے مطلقاً محبت کا درس دیتا ہے، کیونکہ محبت فطری ایک امر ہے کہ جو اس ذات سے ہوتی ہے جو خوبصورت ہوتا ہے، جو جمیل ہے، جو زیبا ہے۔ لیکن کون خوبصورت ہے، کون زیبا ہے، کون جمیل ہے؟ وہ جس کے اندر کمال جتنی مقدار کا ہے، جو جتنی مقدار کا کمال رکھتا جائے گا اتنا زیبا، خوبصورت اور جمیل ہوتا چلا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کے کمال کی چونکہ کوئی حد ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے جمال کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اور اسی لیے دل بے اختیار اللہ کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی محبت اس کے جمال اور کمال کی بنیاد پہ انسان کے اندر وجود میں آتی ہے۔ اسی لیے بعض عرفاء نے آ کے اس مطلب کو زیادہ دقیق طور پر بیان کیا کہ انسانی نفس کے اندر حرکت مسلسل ہوتی رہتی ہے۔ جس طرح اگر ہمارا معدہ اندر متحرک نہ کرے غذا کو تو وہ غذا ہضم نہیں ہوگی، وہ غذا ہضم نہ ہو اور مختلف اعضاء تک نہ پہنچے اور وہ خون کے اوپر سوار کر کے پورے اجزاء کے بدن کے جز جز تک نہ پہنچے، اصلاً بدن میں نشو و نما وجود میں نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے انسانی نفس، انسان کا باطن مسلسل حرکت میں ہے، ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر حرکت نہ ہو۔ مسلسل ایک نفس انسانی وہ حرکت میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی حرکت آیا کمال کی طرف ہے یا زوال کی طرف ہے، لیکن حرکت ضرور ہے۔ سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، حتیٰ خواب دیکھتا ہے تو اٹھ کے کہتا ہے کہ میرے نفس پہ اس کا یہ اثر ہوا۔ اگر اس نے خواب نہیں دیکھا، وہ جو غفلت کا وقت اس نے گزارا اس کا اثر اپنے وجود پہ دیکھتا ہے کہ بالکل جو پہلے وہ کام کر رہا تھا اس کے آثار اس کے وجود سے مٹ چکے ہیں۔ اگر اس کے اندر حرکت نہ ہوتی تو ان میں سے کوئی بھی شے اس کے اوپر اس طریقے کے آثار کو نمایاں نہ کرتی۔ لہٰذا جس طریقے سے انسان کے بدن میں بعض اعضاء ہیں، مثال کے طور پہ انسان کے بدن کے اندر گردے ہیں، تمام اعضاء وہ سکون اگر حاصل کر لیں، گردہ کبھی سکون حاصل نہیں کرتا، یا دل وہ کبھی سکون حاصل نہیں کرتا، یا پھیپڑا وہ جب سے اللہ تعالیٰ نے وجود میں دیا ہے اور بچہ اس دنیا میں متولد ہوا ہے وہ مسلسل حرکت میں ہے، بالکل بعینہ۔ اسی طریقے سے انسانی نفس ہے، انسانی روح ہے، انسان کا باطن ہے، وہ مسلسل حرکت میں ہے، وہ سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، سوچ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مسلسل حرکت کے اندر ہے۔ اور یہ حرکت یا کمال کی طرف ہے یا زوال کی طرف ہے۔
دو میں سے ایک طرف حرکت ہے، حتیٰ خواب بھی ان دو میں سے ایک ہیں۔ ادھر انسان کہے گا کہ خواب تو میرے اختیار سے باہر تھا، نہیں، خواب اختیار سے باہر نہیں تھا۔ اگر انسان نے اپنے نفس کے اندر جو بویا ہے وہی وہ کاٹے گا۔ اگر یہ بویا نہ ہوتا یہ خواب بھی نہ ہوتا۔ وہ خواب یہ والے کیوں دیکھتا ہے؟ کیونکہ اس نے بویا یہ تھا۔ وہ یہ سوچتا کیوں ہے؟ کیونکہ بویا یہ ہے۔ مثلا اگر کسی نے حسد اپنے وجود میں بویا ہے تو اس کی سوچوں میں جس سے حسد وہ کر رہا ہے اس کا چہرہ ہمیشہ بھیانک ہوگا، وہ اس کو ہمیشہ ظلم کرتا ہی نظر آئے گا۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، میں خیال کے اندر ایک دنیا آباد خود بخود کرتا ہوں، اس میں اندھیرا ہے، ظلمت ہے یا روشنی ہے، واقعہ ہے، پورے ایک واقعے کو میں جنم دیتا ہوں۔ اس کو ہمارے علماء عرفا نے بہت بہترین طور پہ آ کے کھولا اور خوبصورتی کو ظاہر کیا۔ یعنی یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نفس میں جو زحمت اٹھاتے ہیں، ہم نفس میں جو ایک مصیبت اٹھاتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ اس کا اثر میرے نفس کے اوپر نہیں ہوا۔ یا علماء جس طرح ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک شے کا علم حاصل کرتے ہیں، اگرچہ اسے بھول جاتے ہیں آپ، لیکن وہ علم اپنا اثر قائم کر گیا آپ کے اوپر، وہ علم آپ کے اوپر ایک اثر چھوڑ گیا۔ لہٰذا بری چیزوں کو جانیں گے وہ برا اثر چھوڑے گا، بری چیزوں کو سوچیں گے وہ برا اثر چھوڑے گا، اچھی چیزوں کی معرفت حاصل کریں گے اچھا اثر چھوڑے گا، اچھی چیزوں کے بارے میں سوچیں گے اچھا اثر چھوڑے گا۔ لیکن وہ اثر کرتا ہے اور یہ متحرک کرتا ہے، یعنی علم، ارادہ، رغبت، محبت، یہ ہیں تحرکات، یہ ہیں حرکت انسان کی۔ اس حرکت سے انسان یا زیبا اور خوبصورت اور جمیل بنتا ہے یا قبیح بنتا ہے، انتہائی بد بنتا ہے۔ اگر چہرے کی ساخت سے کسی کی خوبصورتی کا اندازہ لگانا ہے ہم نے، تو پھر تو یزیدیوں کے پاس بھی بہت ساری خوبصورت خواتین اور مرد تھے، پھر تو ابھی یہودیوں کے پاس بھی بڑی خوبصورت خواتین اور مرد ہیں۔ اگر صرف چہرے کی خد و خال سے کسی کی خوبصورتی کا اندازہ لگانا ہے، اگرچہ وہ جو چہرے کی خوبصورتی ہے اس میں بھی یہ والا ہمارا جو ضابطہ ہے وہ پورا ہوتا ہے، یعنی اعضاء کے اندر ایک ایسا تناسب، ذرات میں ایک ایسا تناسب جو اس کی جسامت کے عین مطابق ہو، یہ اس کی خوبصورتی کو جنم دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے جسم کے جب خد و خال یا اعضاء وہ بے ڈھنگے ہو جاتے ہیں تو اس سے قباحت، ایک قبیح نظر آتا ہے۔ لیکن یہ ظاہری حسن و جمال کے ہم پہلے نکات کو ملاحظہ کر چکے ہیں، اس لیے کاملاً اس بات کے اوپر توجہ دیں کہ نفس انسانی متحرک ہے، نفس انسانی ہر وقت حرکت میں ہے، وہ سوچ رہا ہے، وہ خیال کر رہا ہے، وہ وہم کا شکار ہے، وہ وسوسے کا شکار ہے، وہ علم کی حالت میں ہے یا وہ کسی اچھی منصوبہ بندی کی حالت میں، اچھے خیالات کے عالم میں، سب چیزوں کے اپنے اپنے مکمل اثرات موجود ہیں۔ اس کو ایک اور طرح سے آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے تاکہ ہم اپنے دوبارہ موضوع کی طرف پلٹیں، ایثار کی حقیقت کو جانیں۔ یعنی انسان جو ظاہری دنیا میں بھی دیکھتا ہے وہ اپنے ہی مطابق دیکھتا ہے۔ یہ مطلب تھوڑا سا تشریح طلب ہے، اپنے مطابق دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی موسم ہے، مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بادل آئے ہوئے ہیں اور بارش ہو رہی ہے، اب کسی کے وجود کے اندر غم ہے تو اس کو یہ بڑا اداس موسم لگے گا، وہ بہت اس سے ایک غمگین ہوگا اور وہ ایک غم کے عالم میں اداس منہ بسور کے ایک جگہ بیٹھا ہوگا۔ بعض افراد ہیں جن کے وجود کے اندر ایک خوشی کا عالم ہے، وہ اس کو اپنے لیے ایک بہترین موسم قرار دیں گے، کیسی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، کتنے خوبصورت بادل آئے ہوئے ہیں، کس قدر خوبصورت منظر ہے۔ اس لیے انسان جو باہر دیکھتا ہے حتیٰ وہ بھی اپنے باطن کے اعتبار سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کو انشاءاللہ کسی اور جگہ پہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا۔ اس مطلب پہ پہلے ہم نگاہ رکھیں کہ انسان اگر خیال بھی کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے نفس کے اوپر پڑتا ہے، اور وہ خیال بیجا نہیں اٹھتا، اس نے پہلے اس چیز کو بویا ہے۔ اس کی مثال آپ کی خدمت میں ذکر کی جائے، آپ کسی سے اگر دشمنی کریں، کیونکہ انسان زیادہ سوء ظن کا ابتدا میں شکار ہوتا ہے مگر یہ کہ کوئی تزکیہ نفس کر کے اسے قابو کر لے، حسادت کا شکار ہوتا ہے مگر تزکیہ نفس کر لے، اگر کوئی تزکیہ نفس نہیں کرتا، یعنی واقعات تو بہت آتے ہیں انسان کی زندگی میں کہ تزکیہ نفس کرے، صبر کرے، تحمل کرے، برداشت کرے، لیکن وہ ان کے اوپر بھی جذبات دکھاتا ہے، ان کے اوپر بھی وہ اپنے نفس کے اندر
منفی تاثرات کو لے کے آتا ہے، نتیجے میں وہ مرض اور قوی ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَإِلَّا اللہ سبحانہ وتعالی نے تعلیمات کے علاوہ مواقع اور میدان انسان کو فراہم کیے کہ تہذیب نفس ہو کہ یہ انسان کے وجود کے اندر سے برائیاں نکل جائیں، لیکن وہ ان واقعات اور حوادث کو اپنے لیے مصیبت شمار کرنا شروع کر دیتا ہے اور شاکی بن جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی اپنی نادانی ہے۔ وَإِلَّا ابتدائی انسان جب اس دنیا میں متولد ہوتا ہے تو بہت ساری حیوانی امراض اس کے ہمراہ ہوتے ہیں، مگر یہ کہ اپنی قوت نفس کے اندر ارادے کی قوت سے، معرفت اور عقل کی قوت سے اور مسلسل جنگ اندرونی کر کے ان بری صفات کو بٹھا دے۔ اس لیے علماء اخلاق بیان کرتے ہیں، بالخصوص مفسرین، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی خلقت کا واقعہ قرآن کریم میں جا بجا رکھ ہی اسی لیے دیا کیونکہ وہ کاملاً انسان کی اخلاقی تربیت سے مربوط ہے۔ اس لیے ابلیس کا بتایا تکبر کیا، یا آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے پھل کھایا، کیسے شیطان آیا اور شیطان نے ایک وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی اور ان سے ترک اولیٰ صادر ہوا، یا وہ زمین کی پر آئی کہ اپنی جگہ یہ واقعات میں بہت سارے سوال جواب ہیں، لیکن اصل چیز واضح ہے۔ وہ کون کون سے عناصر تھے جس نے بلند منازل سے نیچے کی طرف گرایا؟ وہ ابلیس بہت بلند منزل پہ تھا، وہاں سے نیچے گرا۔ آدم علیہ السلام بلند مقام پہ تھے، اس سے زمین کی طرف آ گئے۔ یہ کیا چیز تھی کہ جس نے انسان کے لباس کو اتار کے اسے برہنہ کر دیا؟ وہ کون سی چیزیں جو برہنہ آدم علیہ السلام کو کر گئی اور قرآن نے واضح بیان کیا؟ وہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہمارے لیے بھی اسی طرح ہلاکت ہیں، وہ ہمیں بھی اسی طرح گرائیں گی، وہ ہمیں بھی اسی طرح برہنہ کر دیں گی۔ برہنہ اس ظاہری لباس سے فقط نہیں ہوتا، یہ ظاہری لباس تو لوٹا جا سکتا ہے، اس ظاہری لباس کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کیا لباس، وہ لباس انسانیت ہے، لباس تقوی ہے۔ یہ جو لباس تقوی وہ لباس انسانیت ہے، جس نے اس کو پہن لیا وہ صاحب عزت ہے۔ جس نے اس لباس تقوی کو اتار دیا، لباس حیا کو اتار دیا، لباس انسانیت کو اتار دیا، وہ عریاں ہے۔ وہ بے شک اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کے رکھے، وہ عریاں ہو جائے گا۔ وہ قبر میں عریاں ہے، وہ آخرت میں عریاں ہے، اس کی عزت نہیں ہے، وہ ذلت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں اعضاء کی ترتیب اسی طرح سے بنائی ہے کہ بعض اعضاء وہ خداوند متعال نے اس کی حساسیت رکھ دی، وَإِلَّا اگر انسان جسم کے اعضاء کے اعتبار سے اور مختلف ان سے صادر ہونے والے اعمال کے اعتبار سے دیکھے تو کہ کیوں ان میں حساسیت تو نہیں ہونی چاہیے اصولاً، کیونکہ ہر عضو کا اپنا ایک نہ ایک اثر ہوتا ہے۔ یہ خدا نے عزت اور حیا اور عفت کا احساس ڈالا اور انسانیت سے اسے مربوط کیا تاکہ مطالب انسان کو سمجھا سکے، اے انسان تو اپنے باطن میں زینت کو تلاش کر، زینت کو حاصل کر، تو اپنے باطن میں حسین ہو جا، خوبصورت ہو جا، صاحب کمال بن جا۔ لہذا اس بات کی پر غور کریں کہ حسد یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان نے تزکیہ نفس نہ کیا اور کہ نہیں حسد، میں تو کبھی حسد نہیں کرتا۔ عموماً یہ خاندانی مسائل جو کھڑے ہوتے ہیں، بیرونی طور پہ چپکلیشیں بن جاتی ہیں، دیگر کئی قسم کے آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، انسان اپنے آپ کو مظلوم ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ حسد بھی کر رہا ہے، وہ تکبر بھی کر رہا ہے، وہ حرص بھی کر رہا ہے، وہ لالچ بھی کر رہا ہے۔ یہی تو اہم مسائل ہیں۔ قابیل نے کیوں حابیل کو قتل کر دیا؟ وہ حریص تھا، وہ حاسد تھا۔ اسی طریقے سے ابلیس کس طرح سے بلند مقام سے نکل گیا؟ کیونکہ متکبر تھا، غرور پسند تھا، مقایسہ کیا کرتا تھا اپنا دوسری مخلوقات کے ذریعے سے، لہذا یہ مقایسہ گرا دے گا انسان کو۔ اسی طرح آدم علیہ السلام جنت سے کیسے نکل گئے؟ انہوں نے ایک شے کی تمنا کی جس کی تمنا کرنے سے اللہ نے منع کیا تھا۔ اس لیے یہ جب ہمارے اندر ہیں تو تزکیہ نفس نہیں کریں گے تو یہ تو پنپتی چلی جائے گی۔ ہاں جب یہ پنپ جائے تو پھر یہ سارے کے سارے امراض، یہ بہت ساری چیزیں ہمارے اندر بناتے ہیں۔ اب آئیں آپ مثال سے اس بات کو سمجھیں۔ مثلا انسانی وجود کے اندر حسد کا ایک مادہ پایا جاتا ہے۔ جب دوسرے کو اعلیٰ مقام پہ دیکھتا ہے تو اندر ایک جلن کا احساس انسان کو ہوتا ہے۔ جب دوسرے کو صاحب عزت پاتا ہے اور اس کو کوئی بھی اس محفل میں قدر نہیں دے رہا تو اس جس کو عزت دی جا رہی ہے اس کے خلاف اپنے وجود میں ایک اثر کو برپا دیکھتا ہے۔ یا کسی کی علم اور کسی کے کمال کی زیادہ تعریف ہوتی ہے
تو وہاں پہ وہ اپنے وجود میں اس کا احساس کرتا ہے۔ اب کرتا ہر انسان ہے، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے احساساتی نہیں بنایا، بعض ہوتے ہیں احساساتی، وہ فوراً ہی رسپانس دے دیتے ہیں، لیکن مرد عموماً احساساتی نہیں ہوتے، اس لیے وہ کسی نہ کسی طور پہ ضبط کر جاتے ہیں۔ لیکن خواتین کو اللہ تعالیٰ نے احساساتی خلق کیا ہے، لہٰذا ان کے چہرے سے، ان کی زبان سے فوراً عیاں ہو جائے گا، سوائے اس فرد، مرد یا زن کے کہ جس نے تزکیہ نفس کیا ہو۔ لیکن اب اس کے اندر وجود میں حسادت پیدا ہو گئی، یہ اس کی کیوں خوبصورتی کی تعریف ہوئی، اس کے بہترین کھانوں کی کیوں تعریف ہوئی، اس کے بہترین لباس کی کیوں تعریف ہوئی، اس کے علم کی کیوں تعریف ہوئی، اس کے فلاں کمال کی کیوں، جو تعریف ہوتی ہے اور اسی کے مد مقابل اس کا سٹیٹس بالخصوص ہو، تو یہاں پہ ایک حسادت جنم لیتی ہے انسانی وجود میں۔ اب یہ حسادت آگے کیا کرتی ہے؟ یہ حسادت پوری تصویر کشی کرے گی۔ یہ جو ہم خیال کہتے ہیں، یہ خیال ویسے نہیں آتا، یہ حسادت ہے کہ جو ایک سورج بھی بنائے گی، چاند بھی بنائے گی، اسی طرح تعمیرات کرے گی، گھر بنا دیے، فضا بنا دی، بندے لا کھڑے کیے اس کے اندر جن سے ہم آشنا ہیں، اور پھر اس فرد کو بھی ہمارے خیال میں لا کھڑا کرے گی جس سے ہمیں حسد ہو رہا ہے، اور پھر اس سے وہ اندر ہی اندر خیال اس سے انتقام بھی لے گا، اسے ذلیل و خوار بھی کرے گا، اس کو بدنام بھی کرے گا، اور یہ خاموشی سے ممکن ہے کام کر رہا ہو، ممکن ہے وہ خاموشی سے سوچوں میں کھویا ہوا ہو، ممکن ہے خاموشی سے کوئی مثلا برتن دھو رہا ہے، ممکن ہے خاموشی سے وہ کوئی نوحے لگا کے سن رہا ہے، وہ خیالات کی دنیا میں کھویا ہے، حتیٰ نمازیں پڑھنے اندر لڑائی جاری ہوتی ہے۔ ادھر انسان غور کرے کہ پروردگار یہ کہاں سے خیال آ گیا، یہ کس طرح سے میرے وجود نے پوری دنیا بھی بنا دی، سورج، چاند، ستارے، دن، رات، گھر بار، بندے، اور بالکل اسی طرح کے بندے جو باہر موجود ہیں، اور پھر اسی واقعے کو اس نے وہاں پہ دہرایا، اور میں نے خوب اس سے انتقام لیا، خوب اسے ذلیل و خوار کیا۔ پھر وہ بندہ نظر کیسے آتا ہے؟ برائیوں کا مجموعہ، اس میں تو یہ بھی ہے، اس میں تو وہ بھی ہے، اس میں تو فلاں بھی ہے، وہ برائیوں کا مجموعہ دکھائی دیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے شاید یہ اللہ کی طرف سے کوئی الطاف الہیہ جاری ہوئی ہیں کہ اس کے وہ عیوب جو کسی کے سامنے نہیں ہے وہ میرے سامنے آشکار ہو گئے۔ یہ عیوب نہیں ہے، یہ وہ خیال ہے کہ جس نے آ کے وہ مرض ہے کہ جس نے آ کے اس کی شخصیت کے منفی عناصر کو اس کے سامنے آشکار کر دیا۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ یہ قبیح ترین اندر سے ایک انسان بن جاتا ہے۔ دین اسلام کہتا ہے خوبصورت بنو، ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اگر حسد کا مادہ کھڑا ہو رہا ہے، خیال اندر بناتا، اسی طرح کا گھر بناتا، اسی طرح کی فضا بناتا، اسی طرح سے بندہ لے آتا، اسی واقعے کو جنم دیتا، یہ اس کی تعریف کر رہا ہے، یہ اس کے سامنے متواضع ہے، یہ دین کے تقاضوں کے تحت اس کے سامنے بچھ جاتا ہے، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرتا ہے، اپنی سوچوں کو موڑ دیتا ہے دشمنی اور انتقام میں۔ جب آگ اندر انتقام کی بھڑکتی ہے اور نفرت کی بھڑکتی ہے، وہاں پہ اللہ کی پناہ لے کے خدا سے گفتگو کرتا ہے کہ پروردگار کہ یہ آگ میرے اندر بجھا دے، مجھے پتہ ہے میں غلط ہوں، مجھے پتہ ہے میں منفی چیز کے اوپر جا رہا ہوں، یا میں قباحتوں کی طرف چلا جاؤں گا اگر تو نے میرا دامن چھوڑ دیا۔ لہٰذا آپ نے دیکھا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کی ایمان کو اللہ نے زینت بنایا ہے۔ انہی حسین ترین انسانی اقدار میں سے کہ کربلا کے اندر جو اپنے اوج جمال پر نظر آتی ہیں، یعنی کربلا اگرچہ کربلا کا ایک تصویر ہے کہ بدنوں سے جدا کٹے ہوئے سر، خون آگے پیچھے بکھرا ہوا، ماؤں کی گودوں سے بچوں کو جدا کر کے شہید کر دیا گیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کو برے طریقے سے شہید کیا گیا، اگرچہ کربلا کی ایک تصویر یہ ہے، لیکن کربلا میں انسانیت کے آئینے سے دیکھیں جمال ہی جمال آپ کو نظر آئے گا، جمال صبر نظر آئے گا، جمال محبت نظر آئے گا، جمال حق نظر آئے گا، جمال الہی نظر آئے گا۔ انہی جمال میں سے ایک جمال ایثار ہے، ایثار نظر آئے گا۔ ایثار عربی زبان میں کہتے ہیں ایک شے کا اثر چھوڑ جائے۔ اہل لغت نے اس لفظ کو ذکر کیا ہے کیونکہ کلمہ ایثار اسی کا جو فعل قرآن نے ذکر کیا تو ثرونہ یا یؤثرونہ، دو جگہوں پہ یہ فعل وارد ہوا ہے، باب افعال سے ایثار بنتا ہے۔ ایثار کس سے ہے؟ الف یعنی حمزہ، ثا، را، جسے آپ اثر بھی کہتے ہیں، اثر کہتے ہیں جو پیچھے اثر چھوڑ جائے۔ ایثار اور اثر میں کیا فرق ہوگا؟ اگرچہ دونوں کے
اصلی حروف ایک ہی ہیں، دونوں کے اصلی حروف ایک ہیں، لیکن فرق کیا ہوگا؟ اثر کہتے ہیں کہ جو باقی رہ جائے شے، جس کے آثار باقی رہ جائیں، لیکن ایثار کہتے ہیں جو ثابت ہمیشہ کے لیے رہ جائے، کیونکہ باقی رہ کے پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر جو باقی رہا ہے وہ ثابت بھی رہ جائے، اس کو کہتے ہیں ایثار۔ لہذا ایثار میں اب آئیں اصطلاحی تعریف، کیونکہ الکافی بہت قیمتی کتاب ہے۔ قرآن کریم کے بعد امت اسلامیہ میں بلا شک و شبہ الکافی سے بہترین کتاب موجود نہیں ہے۔ اول سے آخر تک اگر کسی نے دین الہی کا کاملاً فہم حاصل کرنا ہے، الکافی اس کے پاس موجود ہے۔ اصول دین کے اوپر پہلی 2 جلدیں، پھر 5 جلدیں فروع دین کے اوپر، اور 1 جلد روضۃ الکافی، یعنی ایک باغیچہ حسین و جمیل معارف کا ایک انہوں نے باغیچہ آباد کیا۔ روضہ یعنی ایک باغیچے کو کہتے ہیں۔ آئیں اس میں ایک پورا باب کتاب ہے، کتاب الایمان والکفر، یعنی اس میں ایمان جن جن چیزوں سے آتا ہے اور جن جن مراحل کا آتا ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایات نے اسے بیان کر دیا، اور جن جن مراتب کا کفر وجود رکھتا ہے، کیونکہ کفر قباحت، بدصورتی، وہ انسان کو اندر سے جلا کے رکھ دیتا ہے، راکھ کر کے رکھ دیتا ہے۔ کفر کے ابواب اور کفر کے مدارج اور کفر کے تمام تفصیلات کو اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا۔ انہی ابواب میں سے کتاب الایمان میں بہت سارے ابواب ہیں، چیپٹرز ہیں۔ اس کتاب الایمان میں ایک باب ہے باب الایثار، 3 یا 4 روایات ہیں اس میں، اور روایات بعض صحیح سند ہیں۔ یعنی کتاب الایثار کا ہونا ہی ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہ جو انسانی خصلت ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن نے جب بیان کی تو اہل بیت علیہ السلام نے بھی اس کو شدت سے ذکر کیا۔ لیکن ہم قبل اس کے کہ 1-2 روایتیں پڑھیں اور پھر کربلا سے چند واقعات آپ کی خدمت میں ذکر کریں، ہم اس کے اصطلاحی ماننا جاننا چاہیں۔ کہتے کسے ہیں ایثار؟ یعنی میں وہ کیا عمل انجام دوں کہ میرے نفس کا تعلق اس اعلیٰ ترین انسانی خصلت سے بن جائے۔ اس کے ایثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، یعنی ایک شے ہے، اس کی ضرورت مجھے بھی ہے اور اس کی ضرورت دوسرے کو بھی ہے۔ اب یہ جو ضرورت دونوں کی پیش آ رہی ہے، تو یہاں پہ جو نفس بھی اپنی ضرورت کے اوپر پتھر رکھ کے صبر کر کے اس کو دوسرے تک پہنچائے گا، یہ ایثار کہلائے گا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ تدبیر ایسی کرے کہ میری ضرورت بھی پوری ہو اور دوسرے کی بھی ضرورت بھی پوری ہو، یہ ایثار کہلائے گا۔ یعنی ایثار میں ضروری نہیں ہے کہ اس نے تکلیف میں ہی رہنا ہے، تکلیف میں رہنے کو ایثار نہیں کہتے، ترجیح دینے کو ایثار کہتے ہیں، دوسرے کا خیال رکھنے کو ایثار کہتے ہیں، دوسرے کو فراموش نہ کرنے کو ایثار کہتے ہیں۔ لہذا ایثار میں کیا ہوتا ہے کہ اگلا ہمارے ذہن سے فراموش نہ ہو جائے، اس کے لیے بھی ہم اقدام کریں، اہتمام کریں۔ وَإِلَّا یہ ہے کہ اپنے اوپر ترجیح، یعنی ہر وہ چیز جس کو آپ ترجیح دیں گے جبکہ اس کی ضرورت آپ کو ہے، یہ ایثار کا معنی دے دے گی۔ اور اگر ایثار اندر وجود میں نہ ہو، قربانی اور فداکاری جنم نہیں لیتی۔ ایثار کے آثار ہیں۔ جعلت فدا کا یہ شعار ہوتا تھا اصحاب ائمہ علیہ السلام کا، میں آپ کی قربانی قرار پاؤں، یعنی آپ کے اوپر گولیاں چلنے والی ہیں تو کاش ان گولیوں کا نوالا میں بن جاؤں، آپ کے اوپر امراض ٹوٹ پڑنے والے ہیں، ایک کاش وہ ان امراض کا نوالا میں بن جاؤں، یہ فداکاری ہے۔ یہاں پہ ایثار کیسے ہے، کیوں یہ بات کی گئی کہ ایثار نہیں ہے تو کوئی فداکاری نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر ایثار نہ ہوتا، اگر اپنے وجود میں امام معصوم علیہ السلام کو ترجیح نہ دی جاتی، یہ اقدام ہی مجھ سے جنم نہیں لینا تھا۔ لہذا جس جگہ فداکاری ہے وہاں پر ایثار وجود میں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو حقیقتاً آباد ہی ایسے کیا ہے کہ اگر انسان فقط اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھتے ہوئے اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرے، یعنی اطاعت کرے، فقط اطاعت کرے، وہ یہ مدارج انسانی طے کر لے گا۔ ویسے بڑا مشکل انسان کو لگتا ہے ظاہراً کہ ایثار میں کیسے کروں، کہاں پہ کروں، شاید میں تو ہمیشہ ایثار کرتا رہوں۔ عموماً انسان بعض اوقات یہ سوچتا ہے میں تو ہمیشہ فداکار ہی ہوں، میں نے تو فداکاری ہمیشہ دکھائی ہے۔ اس نے کیونکہ اپنے ذہن میں وہ لاتا ہی صرف وہ والے
مثالیں ہیں کہ جس میں اس نے فداکاری دکھائی ہو، لیکن حقیقت میں آیا اس کے نفس میں فداکاری موجود ہے یا وہ خود غرض ہے؟ اس لیے قرآن کریم کی آپ نے آیت میں دیکھا، ابھی ہم اس آیت کو دوبارہ پڑھیں گے، ایثار کے مقابلے میں بخل ہے، ایثار کے مقابلے میں بخل ہے، اور ایثار اس وقت جنم نہیں لیتا کہ ہم مد مقابل میں اس کے کر رہے ہوں، وہ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہو گیا، اس نے نیکی کی میں نے بھی کر دی، حساب برابر۔ ایثار میں تو کوئی برابری نہیں ہو سکتی، ایثار میں تو یک طرفہ ہے، یک طرفہ نیکی، یک طرفہ نیکیوں کا ایک سلسلہ مسلسل جاری ہونا ہے، یک طرفہ غلبہ، یک طرفہ بلندی، لہذا ایثار دو طرفہ نہیں ہوتا، ایثار ہمیشہ یک طرفہ ہے، اور ایثار نہ کریں تو بخل ہے۔ پس فداکاری اگر جنم نہ لے تو آج کے معاشرے آباد ہو سکتے ہیں، نہ معاشروں کی حفاظت ہو سکتی ہے، نہ گھرانے آباد ہو سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اس جملے پہ دوبارہ آیا جائے تاکہ میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں دوں اور اس موضوع سے پھر ہم کربلا کی طرف آئیں، کیونکہ کربلا میں بالآخر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب وہ بشری زندگی بسر کرتے تھے، ان کے خانوادے تھے، ان کے گھر بار اچھے بسے ہوئے تھے، ان کے بیوی بچے تھے، ان سے ان کا گہرا تعلق تھا، وہ بھی صحت سے بڑے مانوس تھے، وہ بھی عزت اور قدر کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے، انہیں بھی گھر میں بڑا سکون ملتا تھا، انہیں بھی اپنے بیوی بچوں کے اندر اور اپنے قبیلوں کے اندر عزت افزائی جب ہوتی اور بہترین اللہ کی نعمتیں پیش ہوتی، وہ زندگی ان کے لیے بھی بڑی بھلی لگتی تھی انہیں۔ لیکن سب چیزوں کو چھوڑ کے امام حسین علیہ السلام کی اس غربت میں ان کا ساتھ دینے کے لیے آ گئے۔ لہذا ایثار کی عظیم ترین خوبصورتی اور جمال کا نمونہ وہ کربلا ہے۔ اتنا عظیم نمونہ آپ کو بشریت میں کسی جگہ پہ نصیب نہیں ہوگا۔ واقعات چھوٹے موٹے مل جائیں گے، لیکن بشری حلقے کا اتنی بڑی مقدار میں ایک جگہ جمع ہو کے اتنا خوبصورت ترین ایک حسن و جمال ایثار کو پیش کرنا، یہ آپ کو تاریخ میں نظر نہیں آئے گا۔ لہذا آئیں اس جملے پہ غور کریں، اگر انسان اطاعت کے اوپر نظر رکھے، اطاعت فقط دین کے اوپر، سر تسلیم خم، نہ شکوہ نہ شکایت، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ شکوہ اٹھے گا، نہیں اٹھے نہ تو پھر تو مسئلہ ہی ختم، پھر تو دنیا میں کون عمل نہیں کرے گا، شدت سے اٹھے اور اسے قابو کرے، یہ حسن ہے، یہ جمال ہے۔ لہذا انسان اطاعت کرے فقط اللہ تعالیٰ کی، یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں اس کے اوپر اطاعت کرے، فقط اطاعت کرے گا، یہ سارے کے سارے حسن و جمال کے مراحل انسان طے کرتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی انسان کی بنائی ہی ایسے ہے کہ اس کو ان سب اعلیٰ ترین انسانی اقدار سے بار بار واسطہ پڑتا ہے، اور ادھر وہ دوراہے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، حیوانیت یا انسانیت، حیوانیت یا انسانیت، خیال ہے، وہم ہے، وسوسہ ہے، نفس ہے، وہ حیوانیت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لیکن صبر ہے، مشقت ہے، اضطراب ہے، تکلیف ہے، عقل ہے، ضمیر ہے، یہ انسان کو لے کے جاتا ہے انسانیت کی طرف۔ انسانیت کی طرف جائیں گے بہت تلخ اور کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، انسانیت کی طرف جائیں گے تو بڑی مشقت اٹھانے پڑتی ہے، نفس کے اندر، بدنی مشقت نہیں، نفس کے اندر مشقت اٹھانے پڑتی ہے، لیکن انسانیت کے نتائج انتہائی شیریں ہیں اور حیوانیت کے نتائج انتہائی بھیانک اور قبیح ہیں۔ نتائج میں دونوں کے فرق آ جاتا ہے۔ اس کی آسان مثال، آپ اپنی صرف ایک ازدواجی زندگی کو آباد کریں۔ ازدواجی زندگی میں بچے کی ولادت، یا بلکہ میاں بیوی کا، شوہر اور زوجہ اور شوہر کا جو آپس میں رشتہ ہے، اگر ایثار کی بنیاد پر نہ ہو، وہ تعلق ضعیف سے ضعیف ہوتا جائے گا، شکوہ شکایت کا ایک انبار کھڑا ہو جائے گا۔ لہذا صرف اور صرف اگر اس جگہ ایثار کا تعلق نہ ہو، شوہر کہ میں یہ کما کے لاتا ہوں، میں فلاں کما کے لاتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں نے یہ پیسے دیے، میں نے یہ تمہارے لیے کیا، وہ کیا، وہاں پہ خاتون جو ہے وہ ایک نفسیاتی مریض بنتی چلی جائے گی۔ یا اسی طریقے سے خاتون کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے فلاں کیا، ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، اس کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ ایثار وہاں پہ دکھانے کی ضرورت ہے، فداکاری دکھانے کی ضرورت ہے۔ گھرانہ فداکاری کے بغیر آباد نہیں ہوتا۔ محبت انسان کے وجود میں کوئی قدرتی طور پہ نہیں پڑی ہوئی،
محبتیں انہی چیزوں سے وجود میں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ محبت خود ایک جمال ہے، ایک باطنی اور معنوی تعلق ہے، ظاہری تعلق نہیں ہے، قلبی تعلق ہے، قلبی ایک رجحان ہے۔ لہٰذا یہ محبتیں مثلا روایات آ کے بتاتی ہیں ہدیہ دو، تحفہ دو، محبت بڑھتی ہے، فداکاری دکھاؤ، محبت بڑھتی ہے، احسان کرو، نیکی کرو، محبت بڑھتی ہے، حسن اخلاق سے بات کرو، محبت بڑھتی ہے، درگزر اور عفو کر دو، محبت بڑھتی ہے۔ لیکن اکڑ دکھائے، وہ کہ ابھی میں سبق تمہیں سکھا دیتا ہوں، سبق سکھانے لگ جائے، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اور اپنے آپ کو بھی اذیت دے گا، دوسرے کو بھی۔ آپ نے ملاحظہ کیا یہاں پہ اگر وہ دینی تعلیمات کی اطاعت کرے، ایثار کا ایک عظیم نمونہ بن جائے گا، فداکاری کا ایک عظیم نمونہ بن جائے گا۔ اسی طرح آپ آ جائیں آفیسز کی بات کر لیں، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کتنے ہی آپس میں کولیگس ہیں، کسی کے احوال انتہائی بد ہیں، کسی کے اچھے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، حق باطل کی باتیں آ جاتی ہیں، آپ کے جان پہچان کے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میرا جو گھرانہ ہے وہ تو چلتا ہے 1.5-2 لاکھ روپے میں، متوسط اور مڈل کلاس، لیکن یہ جو میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے یا جو میرے جاننے والا ایک بیٹھا ہوا ہے، اس بیچارے کے پاس تو 20,000 روپے بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ ہاں 2,000 روپے بھجوا دوں گا تو اس کا گزارا چل جائے گا۔ یہ فداکاری نہیں، بخل ہے، یہ انسان کے وجود کے اندر کنجوسی ہے، یہ سوء ظن ہے، یہ خود غرضی ہے انسان کے اندر۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تو اپنے بھائی تک پہنچاؤ، اس جان پہچان والے مومن تک اس کی اتنی مقدار پہنچاؤ کہ جس سے اس کی زندگی کا گزارا ہو۔ لہذا ایثار آتا ہی انسانی ضرورت کے اوپر ہے، اگرچہ قرآن نے بہت ایک اہم پہلو اس کا ذکر کر دیا، وَتُؤْثِرُونَ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دے دیتے ہو اور آخرت کو مؤخر کر دیتے ہو۔ آخرت کو ترجیح دینی تھی دنیا پہ، یعنی ٹکراؤ پیدا ہو جائے، دنیا والا عمل انجام دوں، آخرت والا عمل انجام دوں۔ انسان کو ڈرنا چاہیے، اگر خیال بھی یہ پیدا ہو نہیں میں دنیا والا یہ عمل انجام دے لوں گا، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، اس کے آثار ہیں، زبان سے ادا ہو جائے بہت خطرناک ہے اس کے لیے۔ قرآن نے یہ شکوہ کی ہے انسان کی انسانیت سے کہ تجھ کو انسان پتہ ہے کہ اس دنیا میں چند دن ہے، تو محدود مدت ہے، زندگی کی طولانیاں بھی مل جائیں تو لذت بھری زندگی وہ جوانی کے 20-25 سال ہیں فقط، اس سے اوپر ہے ہی نہیں تیرے لیے، اس سے پہلے بھی لذتیں نہیں تھیں، اس کے بعد بھی تیرے لیے لذتیں نہیں ہیں، اتنی قلیل مدت، اس قلیل مدت کے لیے تو آخرت کو مؤخر اور ملتوی کر دیتا ہے اور دنیا کی یہ تماشے لے لینا چاہتا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام سے یہ کلام بڑا دقیق ہے جو منقول ہے، الناس نیام، الناس کے نیام، لوگ سو رہے ہیں، اذا ماتوا فانتبہوا، جب مریں گے تو تب آشکار ہو جائے گا ان کے لیے، تب توجہ جائے گی۔ قرآن کریم میں اس کو بعینہ ہی بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے، الہاکم التکاثر، تمہیں یہ کثرت مشغولیت نے، کثرت اشیاء نے غفلتوں میں ڈال دیا ہے، وہ ادھر اولاد ہے، ادھر مال ہے، ادھر اس کا کام کاج ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، فلاں سے جھگڑا ہوا تھا، فلاں نے عزت کی تھی، فلاں جگہ پیسے کم ہو گئے ہیں، یہ بھی یہ کام، الہاکم التکاثر، تکاثر نے تمہیں غفلتوں میں ڈال دیا ہے، اس لیے خواب بھی دیکھتے رہتے ہو، حتی زرتم المقابر، جب قبروں میں پہنچے گئے تو تب پتہ لگے گا کیا کمایا، کیا بویا، کیا کاٹا، کیا لیا۔ لہٰذا انسان اس دنیا کے اندر جو تکاثر میں مبتلا ہے یہ خواب ہے، خواب، کیونکہ یہ تکاثر تو رہنا نہیں ہے، نہ اولاد رہنی ہے، نہ گھر بار رہنا، نہ صحت رہنی ہے، نہ زندگی رہنی ہے، نہ بدن رہنا ہے، نہ رشتہ رہنا ہے، نہ نسب رہنا ہے، کچھ بھی نہیں رہنا۔ اس لیے خواب ہے اگر تم اس میں مشغول رہے، اور وہ جو تمہارے نفس نے رہنا ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے، وہ نہ خوبصورتی لی، نہ زینت لی، نہ جمال لیا، نہ حسن اختیار کیا، وہ بغیر میک اپ کے، بغیر خوبصورت کی اس دنیا سے اٹھ گیا تو انتہائی قبیح، بد رونق، بدنما، انتہائی پست حالت میں پھر وہ آشکار ہوگا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو عادی زندگی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اطاعت کا وظیفہ انجام دے، اسے بار بار اپنی زندگی میں یہ مواقع ملیں گے کہ ایثار نہیں، ادھر ایثار دکھاؤں۔ ویگن میں بیٹھنے لگے ہیں
اچھی سیٹ بھی ہے لیکن پتہ ہے کہ دوسرا آگے فوراً بیٹھ جائے گا، سائڈ پہ ہو جائیں کہ تم بیٹھ جاؤ، چھوٹا سا سفر ہے 10 منٹ میں تھوڑی تنگی میں اختیار کر لوں گا۔ لیکن اگر لڑائی جھگڑا یا چلاکی دکھا کے فوراً ہی اپنی اچھی جگہ پہ بیٹھ گئے، سکون سے ہوا تو کھا جائیں گے، پھر ایثار کہاں گیا؟ کوئی ایثار اندر نہیں جنم لے گا۔ اسی طریقے سے دینی اجتماع ہوا، دینی جگہ پر موجود ہیں، وہ صرف یہ سٹیٹس دے دیں یہ استاد ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ آغا ہے، یہ ہے، اور ان کو پھر بٹھائے رکھا، اور بقیہ بعض کام کر رہے ہیں اور بعض ان کے ارد گرد کوئی پیسے کی بنیاد پہ امیر کبیر بیٹھا ہوا ہے، کوئی سست اور غفلت کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، کوئی فلاں بیٹھا ہوا ہے، اور اسے چلاکی سمجھ کے انسان کہے گا کہ ہاں ہم بھی اس جگہ پر موجود تھے، ہم نے بھی یہ کام کیا۔ کہاں ہے ایثار؟ ایثار ہوتا وہ سارے سٹیٹس چھوڑتا، ادھر کام کیوں پر لگتا؟ ایثار ہوتا تو پہلے اس کو کھلاتا، پھر بعد میں اپنے پیٹ میں ڈالتا، پہلے دوسرے کے لیے راحت کا اہتمام کرتا، پھر اپنے لیے راحت کا اہتمام کرتا، ترجیح دیتا اپنے وجود کے اوپر دوسروں کی خوراک کو، دوسروں کے آرام کو، دوسروں کی عزت اور توقیر کو۔ لہذا ایثار ویسے جنم نہیں لیتا۔ زندگی میں مواقع تو ہر روز ہی آتے ہیں کہ ہم اسے جنم دے دیں، لیکن انسان جب نفس میں ٹکراؤ میں دیکھتا ہے تو ایک انتقام میں سکون ملتا ہے، ایک خود غرضی میں سکون ملتا ہے۔ عادی ہو چکے ہیں اپنی زندگی میں یہ کام کر کر کے۔ لہذا آپ نے دیکھا ترجیح کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے دور کا ایک واقعہ معروف ہے اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اگر کاش ذہنوں میں رہ جائے بہت سارے ہمارے لیے مراحل آسان ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ ایک جنگ ہوئی تو اس جنگ میں شدت جنگ تھی تو زخمیوں کو پانی پلانے کا موقع نہیں مل رہا تھا، یہاں تک کہ تھوڑی شدت اس کی جب کم ہوئی اور دشمن تھوڑا سا پسپا ہوا تو پانی پلانے والا پہنچا تو 3 افراد آپس میں تڑپ رہے تھے۔ وہ بھاگا بھاگا پانی لے کے گیا پہلے کے پاس، تو اس نے کہا نہیں اوپر والے کو پہلے پلاؤ، حالانکہ وہ بھی زخموں سے چور چور ہے۔ یہ جب پیاز کی شدت لگی ہو اور ذہن میں یہ والا واقعہ لائیں تو تب ایک احساس ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے قربانی دی۔ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ واقعہ نقل کیا اپنی کتابوں میں۔ اس کے بعد وہ بھاگا بھاگا دوسرے کے پاس گیا، اس نے کہا نہیں اوپر والا۔ وہ جو تیسرا ہے وہ زیادہ مجبور ہے، وہ زیادہ پیاسا ہے، حالانکہ تینوں کے تینوں ہی موت کے منہ میں جانے والے ہیں، رمق آخری رمقیں ان کی سانس کی پہنچی ہوئی ہیں۔ وہ بھاگا بھاگا تیسرے کی طرف گیا تو دیکھا تیسرا شہید ہو چکا ہے، بھاگا بھاگا دوسرے کی طرف آیا، دیکھا وہ بھی شہید ہو گیا، وہ پہلے کے پاس آئے وہ پہلا بھی شہید ہو گیا۔ وہ حسن و جمال ایثار لیتے لیتے جمال کی اور کمال کی بلندیوں کو لیتے لیتے شہادت کی عظمتوں پہ فائز ہو گئے۔ اسی طریقے سے ایک عظیم ترین ایثار امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ بہت عجیب زندگی امیر المومنین علیہ السلام کی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہی ایک قسم کے پلے بڑے تھے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو گھریلو حالات کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے آئے اور اپنے گھر میں انہیں پالا بوسا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن امیر المومنین ہمیشہ ایک باڈی گارڈ کی طرح ہمیشہ رہتے تھے، ہمیشہ دفاعی پوزیشن میں کہ رسول کا دفاع کرنا ہے۔ حتیٰ کہ شب ہجرت جب تلواریں سروں کے اوپر آئی ہوئی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے اوپر سو گئے، جبکہ اپنے بستر پہ سو سکتے تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات کو نکل رہا ہوں، اب ہونا تو معجزے سے ہی نکلنا تھا انہیں۔ وہ اگر بستر پہ نہ بھی امیر المومنین سوتے تب بھی رسول اللہ نے چلے جانا تھا، کیونکہ انہیں تو دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے نکلنے کے بعد بہت دور نہیں پہنچ سکتے تھے، لہٰذا ضروری تھا کہ وہ لوگ اس خواب و خیال میں رہیں کہ یہاں پہ رسول اللہ اس بستر پہ سو رہے ہیں اور ہم موقع کی مناسبت سے ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام کو سلانے کے لیے لٹایا، انہوں نے ایک سوال بھی نہیں کیا، فوراً بستر کے اوپر سو گئے۔ معلوم ہے کہ تلواریں میرے اوپر آن پڑیں گی، لیکن ایثار اپنی جان کو فدا کر دیا، اپنے وجود کو رسول اللہ کے اوپر انہوں نے فدا کیا۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بھی یہی داستان ہے۔ حقیقت میں رسول اللہ پہ فداکاری دین پر فداکاری ہے۔ یعنی یہ ہم نہ سوچیں کہ آج میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجسمہ عظیم کھڑے ہو جائیں،
یعنی نور مجسم بن کے کھڑے ہو جائیں، ایک عظیم اوج بشریت کے اوپر میرے سامنے آ جائیں، پھر تو میں ساری قربانیاں دے دوں گا۔ نہیں، جب تک ایثار کا حسن نہیں ہوگا قربانی جنم نہیں لے گی۔ ادھر بہت سارے ہم جیسے لوگ تھے، بہت سارے ان کے رشتہ دار بھی تھے۔ جناب ختیجہ کی اپنی منزلت ہے، ازواج تو بہت ساری تھیں، یعنی بعد میں ازواج آئیں، وہی رسول تھے، وہ تو پہلے سے زیادہ جلالت کے ساتھ تھے، اب تو پوری اسلامی مملکت کے سربراہ ہیں، جنگوں کے فاتح ہیں، حکم ان کا چلتا ہے۔ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ جیسی فداکاری کہیں نظر نہیں آتی۔ کیسی انہوں نے فداکاری کی کہ غار ثور کھانا لے کے جایا کرتی تھی، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محافظ بن گئی۔ آج اگر کسی گھرانے میں دین اسلام کی خاطر اگر جھگیوں میں اپنی زوجہ اور بچوں کے ساتھ منتقل ہونا پڑے تو وہاں پہ پتہ لگے گا کہ جناب ختیجہ کی عظمت کیا ہے۔ وہ جھگیوں سے بدترین جگہ پہ شب ابی طالب میں 3 سال رہیں، 1-2 راتیں نہیں، ایک چند مہینے نہیں، 3 سال رہیں وہ۔ نہ کوئی ادھر معجزہ ہوا، نہ ادھر کوئی کرامت ہوئی، سورج کی تپش ویسے ہی پڑتی تھی، گرم ہوائیں ویسے ہی چلتی تھیں، بھوک کا احساس اسی طرح شدت سے مارتا تھا۔ وہ جو پورے معاشرے کی نگاہیں، قہر آلود نگاہیں ہیں اور پست کرنے والی نگاہیں ہیں، وہ پورے وجود میں چبھتی نظر آتی تھیں۔ لیکن ایک چھوٹا سا شکوہ وہ تاریخ نے نقل نہیں کیا، ایک چھوٹا سا شکوہ بھی کہ جناب ختیجہ کی زبان سے ادا ہو گیا ہو۔ یہ صبر کی ایک عظیم پیکر اسی شب ابی طالب کے اسی سال جب وہاں سے رہائی ملی وہ وفات بھی پا گئی۔ یہ جناب ابو طالب کی وفاداری ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی وفاداری تو اس کمال پہ پہنچی ہوئی ہے کہ ان کی 2 ہجری کو شادی ہوئی ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ 9 سے 10 سال بس رہے ہیں وہ، 9 سے 10 سال، اور اس 9 سے 10 سال میں وہ مسلسل جنگوں میں ہیں، مسلسل تبلیغات میں ہیں، کئی مہینوں کے سفر ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اکیلے بچوں کو پال رہی ہیں، اکیلے گھر کی صفائیاں کر رہی ہیں۔ کنیز کا مطالبہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم معجزہ تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہ کی صورت میں دے دیا، کنیز نہیں دی، کنیز آخر میں آئی ہیں، یعنی آخری 3-4 سالوں میں ان کو کنیز ان کے ہاتھ میں آئی ہیں، وَإِلَّا کنیز نہیں تھی ان کے پاس۔ لہٰذا جناب سیدہ سلام اللہ کی ادھر فداکاری دیکھیں، عظیم فداکاری۔ یہ وہ سرمایہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کو میراث کے طور پہ گویا کی ملا۔ یہ وہ حسن و جمال ہے امامت کا کہ امامت میں عظیم اوج کے اوپر یہ پایا جاتا ہے۔ لہٰذا ایثار اگر آپ آ جائیں اور واقعات کو اٹھائیں اور کربلا کے اندر آ جائیں، آپ کو ایثار کا حسن و جمال اپنے اوج کمال پہ دکھائی دے گا۔ ادھر فقط امامت نہیں، ادھر فقط گھرانے بنی ہاشم نہیں، ادھر پورا کا پورا اصحاب حسین کا مجموعہ، پورا کا پورا قافلہ جو ہے وہ عظیم ایثار اور قربانی کا نمونہ نظر آتا ہے۔ آپ حضرت عباس علیہ السلام کی مثال دیکھیں کہ انسانی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک تو غیرت دینی جو ان میں پائی جاتی تھی، اور صبر عظیم کہ زبان سے ایک جملہ نہیں کہا، وَإِلَّا انسان 1-2 افراد کو قتل دیکھ لے اور پتہ ہے کہ میں نے مر جانا ہے، وہ منت سماجت کرے گا کہ اس تکلیف سے میری تو جان چھوڑائیں۔ عباس علمدار علیہ السلام اب پانی کے کنارے پہنچ گئے، لیکن پانی کی طرف جب نگاہ کی تو یہ حسن و جمال کا عظیم ایثار حسن و جمال کا پیکر اپنے وجود پہ امام حسین علیہ السلام کو ترجیح دی، اپنے وجود کے اندر ترجیح دی اور پانی کو چھوڑ دیا۔ پانی کو پینے کے لیے نہیں اٹھایا کہ میرا مولا اور آقا وہ پہلے اس سے سیراب ہو، پہلے اس سے اپنے لبوں کو لگائے، ترجیح دی اپنے وجود کے اوپر۔ یہ بڑی ایک حیرت انگیز چیز ہے کہ جہاں برادری کا تعلق پایا جائے، آپ جس مرضی جگہ پر پہنچ جائیں، آپ عالم بن جائیں، مجتہد بن جائیں، آپ کو ڈگریاں مل جائیں، آپ کو گولڈ میڈل مل جائیں، بھائی بھائی کے اعتبار سے ہی دیکھتا ہے، وہ اپنا ہم لیول سمجھتا ہے۔ اسی طرح آپ کا جو ہم اثر دوست ہے وہ آپ کو اپنے لیول کا ہی سمجھے گا۔ جناب عباس علیہ السلام برابری کا نہیں سمجھتے تھے، تابع سمجھتے تھے۔ یہ ایک اور حسن ہے، امامت کے سامنے تابع سمجھتے تھے، فداکار سمجھتے تھے، ایثار دکھانے والے سمجھتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھیں،
وہ اپنے پورے گھرانے کو ترک کر کے، اپنے شوہر کو ترک کر کے اپنے بچوں کے ساتھ کربلا میں آئیں، اور بچوں کے اوپر نہیں روئیں، بچے شہید ہوئے، جناب زینب نہیں روئیں۔ ایثار دیکھیں کیسا ہے، یعنی امام حسین یعنی میرا بھائی بچ جائے یا نہیں، میرا زمانے کا امام بچ جائے، زمانے کا امام بچ جائے، امام کے اوپر ترجیح دی اپنے بچوں کو۔ پتہ ہے کہ بچے کوئی زیادہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے، لیکن بھیجا تیار کر کے۔ میں چند آپ کے سامنے واقعات ان میں سے پڑھ دیتا ہوں اصحاب امام حسین علیہ السلام کے، تاکہ ایثار کی نوعیت نظر آئے۔ اگرچہ اس سے پہلے اگر ہم ایک روایت پڑھ ہی لیں تو وہ میرے خیال میں بہتر ہے، کیونکہ روایات اہل بیت تشریح کے قابل تھیں کہ ہمارے پاس اس تشریح کا موقع تو موجود نہیں ہے، لیکن ایک روایت باب الایثار کی میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں الکافی سے، تاکہ یہ مطلب ہمارے لیے بھرپور طریقے سے بڑھ جائے۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس سماع آئے، یہ معتبر روایات میں سے ہے، سماع ان کے صحابی ہیں۔ البتہ یہ والا، کیونکہ میں نے عرض کیا ایثار کی دنیا کے اعتبار سے مثالیں کئی دینی چاہیے تھی کہ دنیا کو کہاں کہاں آخرت پہ انسان ترجیح دے دیتا ہے، لیکن آپ یہ اشارتاً جان چکے، خود اس پہ غور و فکر کریں۔ اور دوسرا، قرآن کریم نے سورہ حشر آیت نمبر 9 میں مال اور ذاتیات کے اعتبار سے ایثار کی بات کی ہے۔ ہمارے مد نظر یہی والا ایثار ہے، کیونکہ وہ والا ایثار تو دکھائی دے رہا ہے، وہ تو حتماً جنم لیتا ہے کہ اس نے آخرت کو خرید لیا اور ترجیح دی، دنیا کو مؤخر کیا، ملتوی کیا، دنیا کو ترک کیا۔ یا جیسے کہ روایات میں وارد ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت بے وقت سنور جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے حصول میں، یہ الکافی کی روایت ہے، دنیا کے حصول میں آخرت کو ضرر ہے، اور آخرت کے حصول میں دنیا کو ضرر ہے۔ پھر کہا اے لوگو، دنیا کو ضرر دے کے آخرت کا نفع اٹھا لو، دنیا ضرر میں آ جائے، دنیا کا مال ضرر میں چلا جائے، جان ضرر میں چلا جائے، نیند ضرر میں چلی جائے، صحت کو ضرر پہنچ جائے، آخرت کو لے لو۔ لیکن اب آئیں اس طرف، ایک ہے مال کے اعتبار سے، یہ بہت قیمتی ہمارے پاس معنی ہے، کیونکہ مقابلوں کے اوپر بہت زیادہ ہماری زندگی ہے، آپس میں مقابلے ہیں، خاندانوں میں یہ بہت زیادہ ہے۔ اس نے ہمیں کون سا چیز کھلائی تھی جو ہم کھلائیں، وہ ہمیں پوچھتا ہے، اس نے میری مدد کی کوئی، میں کیوں اس کی مدد کروں، میں کیوں اس کا خیال کروں۔ یہ خود غرضی ہے۔ اس لیے دوبارہ اس آیت کریمہ کو پڑھیں جو سورہ حشر میں بیان کی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے نفوس کے اوپر ان مہاجرین کو، ان فقراء کو، اگلے کو ترجیح دیتے تھے، اگرچہ انہیں بھی ضرورت تھی۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں بھی ضرورت تھی۔ یعنی جس طرح سے سائل آیا سورہ دہر میں، جو واقعہ وارد ہوا ہے کہ سائل پہلے دن آیا تو اس کو دے دی روٹی، سورہ انسان سورہ دہر آیت نمبر 9 میں۔ دوسرے دن آیا، ترجیح دی سائل کو، قیدی آیا، مانگنے والا آیا یا مسافر آیا، ترجیح دی اور روٹی دے دی۔ اب بھوک سے نہ ڈھال، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ امیر المومنین علیہ السلام، جناب سیدہ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ کئی ایسے واقعات ہیں، اگر آپ روایات میں پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لائے تو اب گھر میں وارد ہوئے ہیں، تو شکوہ کیا جناب سیدہ نے کہ میں نے تو پورے دن سے 2 دن ہو گئے ہیں کہ کچھ نہیں کھایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 2 دن سے زیادہ 3-4 دن ہو گئے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ پھر جبرائیل امین وہاں پہ غذا، معنوی غذا حقیقت میں یہ غذا لے کے آئے، لہذا قربانی کا عظیم نمونہ تھے۔ آپ یہ سورہ دہر کی پھر آیت پڑھیں، یہ جو آیت اتری اور اس آیت پہ دقت کریں، انسان کی زندگی بدل دینے والی آیت ہے اگر ذہن میں رہ جائے۔ کیونکہ قبرستان، جس طرح بدنوں کے قبرستان زمین کے اوپر آباد ہوتے ہیں، معلومات کے قبرستان غفلتوں کو کہتے ہیں۔ معلومات حاصل ہو جائیں، بھول جاتا ہے انسان، ہاں تھی ایک چیز، ہاں یاد کی تھی، تذکر کرتا نہیں ہے انسان۔ لہٰذا یہ وہ آیات یا واقعات ہیں، ہم بہت دفعہ سن چکے ہیں، لیکن ان کے یہ انسانی پہلو، انسانی اقدار والے فراموش ہو جاتے ہیں۔ آپ اس آیت کو اگر ایک دفعہ یاد کریں، عظیم ایثار کا نمونہ ہے یہ سورہ انسان آیت نمبر 9، سورہ دہر بھی سے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تم لوگوں کو وجہ الہی، اللہ کی رضامندی کے لیے کھلایا ہے۔
ہمیں کوئی غرض تم سے نہیں تھی، لِوَجْهِ اللہ کھلایا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے مجھے جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے مجھے۔ انسان اپنی زندگی میں اس ضابطے کو اختیار کر لے، انسان کی زندگی عظیم حسن و جمال ایثار و فداکاری کا نمونہ بن جائے گی۔ گھروں کے اندر دیکھ لیں، اگر باپ ہے وہ اپنے حقوق کو جتلاتا رہے، اسے اپنے نفس میں ابھارنا چاہیے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ جزا چاہیے نہ شکریہ۔ خاتون یہ کہ نہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، باہر نیکی کریں، خاندان میں نیکی کریں، سسرال میں نیکی کریں، دوستوں میں نیکی کریں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے تو یہ نیکی کی نہیں تھی۔ کوئی کہ یار وہ دیکھو کھایا ہی جاتا ہے، تم سے لیا ہی جاتا ہے، تم سے تو بڑی خدمتیں کرا لیتا ہے، خود کچھ کیا اس نے کبھی؟ اب ایک مادی انسان بننا تو ٹھیک ہے، وہ بھی آپ بن سکتے ہیں، لیکن اگر فداکاری کا نمونہ بننا ہے، حسن و جمال، خوبصورتی، زیبائی کو اختیار کرنا ہے کہ انما نطعکم لوجہ اللہ، ہم نے تو اللہ کے وجہ کے لیے کیا تھا، میں تو اللہ کی طرف توجہ تھی، وہ راضی ہو رہا تھا، میرے لیے تو اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کی بات ہی نہیں ہے۔ اور پھر وہ جزا اس نے کچھ دی ہے یا نہیں، کوئی اس نے مال دیا یا نہیں، یا اس نے شکریہ ادا کیا یا نہیں، مجھے سے غرض ہی نہیں ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اسی طرح وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اسے بھی ضرورت ہے، وہ اپنی ضرورت کے اوپر صبر کر کے دوسرے کو عطا کر دیتا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ تو یہ امام صادق علیہ السلام نے درس دیا۔ راوی آیا امام علیہ السلام کے پاس، اس نے آ کے پوچھا کہ اگر ایک شخص ہے لیس عندہ الا قوت یومہ، ایک دن کے کھانے کے پیسے ہیں بس، وہ بھی گزارا لائق، اس سے زیادہ ہیں ہی نہیں پیسے، ایعطف من عندہ قوت یومہ علی من لیس عندہ شیء، یعنی وہ شخص جس کے پاس ایک دن کا سرمایہ ہے، وہ اپنے دل کو نرم کر کے دوسرے پہ مہربانی کر سکتا ہے جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر اس کے اوپر قربانی اس نے دے دی، اب اس کے پاس وہ ایک دن کا ہے، اگلے کے پاس تو ایک دن کا بھی سرمایہ نہیں ہے، وہ اس کو دے سکتا ہے۔ اور پھر خصوصاً جس کے پاس اگر ایک مہینے کا سرمایہ موجود ہے اور وہ اپنے سے کم تر والے کے اوپر نرمی کا احساس کرتے ہوئے دے دے، اور جس کے اوپر سال کا ہے اسی طریقے سے بقیہ، لیکن دے اتنا کہ جو اس کی ضرورت کے مطابق ہو، اور وہ کیا اس طرح سے آگے ان افراد سے مانگ سکتا ہے، یعنی مانگنے کے لیے وہ جائے جس کے پاس ایک دن کا سرمایہ ہے، اب اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آیا یہ اس بندے سے کچھ مانگ سکتا ہے؟ اسی طرح جس کے پاس مہینے کا پڑا ہوا ہے مال اور مہینے کا سرمایہ ہے، مہینے کا اس کے پاس ضرورت زندگی کا سرمایہ موجود ہے، خوراک وغیرہ، یہ اس سے اپنی ضرورت کا مانگ سکتا ہے؟ یا جس کے پاس سال بھر کا پڑا ہے اسے مانگ سکتا ہے؟ امام علیہ السلام کیونکہ روایات نے شدت سے مذمت کی ہے مانگنے سے، کہ مانگو نہ، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اس لیے جہاد قرار دیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال کو دوسروں کے مانگنے سے بے نیاز کر دیتا ہے اور ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ یہ جہاد ہے، یہ تو دنیا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ان دو کاموں کے لیے کماتا ہے، اولاً ضرورت زندگی پوری کرے، دوسروں کی طرف نگاہ ہی نہ اس کی بڑھے، ضرورت پوری کرے، نمبر 2 محتاجی سے بچا لے دوسروں کی، تو یہ جہاد ہے۔ تو اس لیے یہ روایات اس قسم کی آئیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ هو امر ان افضلکم فیہ احرصکم علی الرغبۃ والاثرۃ علی نفسہ، تم میں سب سے افضل وہ ہے کہ جو اپنے وجود کے اوپر دوسروں کو ترجیح دے دے، وہ سب سے افضل ہے۔ فإن اللہ عز وجل یقول، اللہ عز وجل فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، انہوں نے دوسروں کو اپنے وجود کے اوپر ترجیح دی اگرچہ اس کی ضرورت انہیں بھی تھی۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں وَالْأَمْرُ الْآخَرُ، وہ جو اپنے گزارا لائق کیا تقاضا کرتا ہے، امام نے فرمایا وَالْأَمْرُ الْآخَرُ لَا يُلَامُ عَلَى الْكَفَافِ، اگر وہ اتنا دیتا ہے مقدار کا، اور وہ اتنی مقدار کا مثلا مانگتا ہے جس سے اس کا کام کاج چل جائے، اس کا گزر بسر چل جائے، تو امام فرماتے ہیں اس کی وہ ملامت نہیں کی جائے گی، لیکن یہ ضابطہ یاد رکھو وَالْيَدُ الْعُلْيَا، وہ جو دینے والا ہاتھ ہے خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، لہذا اس کا ہمیشہ خیال رکھا جائے۔
اور کہا کہ جب دینا ہے تو جو تمہارے اہل و عیال ہیں جن کی ضرورت پوری کرنا تمہارے لیے لازم ہے ان کے اوپر سب سے پہلے خرچ کرو۔ بہرحال ہم روایات میں بقیہ اس سے زیادہ نہیں جاتے، لیکن ادھر آپ نے ایک نقطے کو ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام نے ابھارا ہے قرآن کی آیت کو پڑھ کے کہ افضل تم میں وہ ہے کہ ضرورت تمہیں بھی ہے اور ضرورت اگلے کو بھی ہے۔ تم اپنی ضرورت کے اوپر صبر کرو، تم اپنی ضرورت کے اوپر اپنے وجود کے اندر قناعت کرو، اپنی ضرورت میں کمی اپنے لیے کر لو، دوسرے کو عطا کرو، دوسرے کو خوشحال کرو، دوسرے کو ترجیح دے دو۔ یہ حسن و جمال ہے۔ زندگی ایک دفعہ اللہ نے دی ہے، اور یہ جو اللہ نے زندگی دی ہے یہ کچھ کرنے کے لیے دی ہے، کیونکہ ہر شے یہاں پہ نفس میں تحرک پیدا کرتی ہے اور نفس کو تشکیل دیتی ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ کل کر لوں گا، آج بدصورتی صحیح، آج سیاہی صحیح، آج خاکستر ہی میرا نفس ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، انسان ہر قدم کے اوپر اپنی زیبائی کو حاصل کرے، حسن کو حاصل کرے۔ یہ ہمارے پاس نمونہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں بہت اعلیٰ طور پہ ہے۔ وہ واقعات جو آپ مجالس میں اکثر سنتے ہیں اس سے ابھی کنارہ کشی کی جاتی ہے، کیونکہ فداکاری کے واقعات مصائب میں ہی بہت بڑے پیمانے پہ آ جاتے ہیں کہ جو ان عظیم ہستیوں نے دیے۔ ایک واقعہ ہماری کتابوں میں وارد ہوا ہے جناب انس کے بارے میں، اہل سنت کتب میں بھی ہے۔ انس بن حارث الاسدی بنی قبیلہ اسد سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن حجر عسقلانی نے ذکر کیا کہ یہ صحابی تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اب بزرگی میں انسان کے اعصاب بھی جواب دے جاتے ہیں، ارادے بھی جواب دے جاتے ہیں، حوصلے بھی آہستہ آہستہ ٹوٹ جاتے ہیں انسان کے۔ انسان جب تھکا ہارا شدید نیند کے عالم میں ہو تب بڑھاپے کی ایک تصویر کو اپنے وجود میں جھانک کے دیکھ سکتا ہے کیا میری حالت ہوگی۔ یہ جو شدید تھکاوٹ سے چور چور انسان ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر نیند کا شدید غلبہ بھی ہوتا ہے، یہ جو ضعف اور کپ کپی ہے یہ اس کی بڑھاپے سے قریب دنیا ہے۔ لیکن جس نے اپنی زندگی میں خوبصورتی ارادہ جنم دیا تھا، ارادہ قوی تھا، وہ کر لیتا ہے کام، اٹھ جاتا ہے۔ ادھر آپ جناب انس کے بارے میں دیکھیں کہ کیسے امام حسین علیہ السلام کو ترجیح دے رہے ہیں۔ زندگی ان کی، بڑھاپا ان کی، تمام کے تمام آرام اور سکون سب دو پہ لگا کے امام حسین علیہ السلام کو ترجیح دیتے ہیں پوری دنیا کے اوپر۔ انہوں نے سنا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا، میرا یہ بیٹا یعنی حسین، یقتل بارض یقال له کربلا، کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ فمن شہد ذلک منکم، تم میں سے جو بھی حسین کو پا لے، فلینصرہ، اس کی جا کے مدد کرے۔ یہ ان کے ذہن میں تھا۔ جناب انس وہ انتظار کرتے رہے کب آئے گا موقع، بہرحال آ گیا۔ اور جب آیا تو یہاں پہ وارد ہوا ہے تنقیح المقال میں، علامہ مامکانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے کہ انہو کان شیخا کبیرا، کہ وہ بڑھاپے میں تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر کسی نے نصرت نہ کی حسین کی وہ منافق ہے اور میں منافق ہو کے نہیں مرنا چاہتا، اس لیے بڑی مشکل سے کربلا تک پہنچایا انہوں نے اپنے آپ کو۔ بہرحال وہ کربلا پہنچ گئے، کیسے پہنچے یہ تاریخ نے نہیں لکھا، لیکن پہنچ گئے کربلا۔ اب جب کربلا پہنچے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں بھی شرکت کر چکے ہیں، جنگ حنین میں شرکت کر چکے ہیں۔ آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس، مجھے اجازت دے۔ لما اذن لہ الحسین فی القتال، تو بڑی مشکل سے امام حسین علیہ السلام نے بالآخر انہیں اجازت دے دی ان کے شدید اصرار پہ، اور جب اجازت دی شد وسطہ بعمامتہ، تو ان کے درمیان کو، کیونکہ بڑھاپے سے ان کی کمر ہی خم تھی، سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، جس طرح بیلٹ باندھی جاتی ہے، درمیان میں ایک کپڑا باندھا، اس کپڑے کو پھر پیچھے کر کے کھینچ کے انہوں نے کمر کو یوں سیدھا کیا بڑی مشکل سے۔ ثم دعی بعصابۃ عصب بها حاجبیہ، کہ پھر ایک دھاگے سے لائے گئے اور ان کی یہ بھویں اوپر اٹھا کے وہ باندھی گئیں کہ وہ دکھائی تو دے، سامنے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن فداکاری کا نمونہ دیکھیں کہ کیا عظیم یہ انسان ہے۔ رفعہما عن عینیہ، آنکھوں سے اس کو اٹھا کے اوپر انہوں نے رکھا تاکہ سامنے یہ بوڑھا شخص دیکھ تو سکے۔ والحسین ینظر الیہ ویبکی،
امام حسین علیہ السلام ان کی طرف دیکھ دیکھ کے گریہ کر رہے تھے۔ وَيَقُولُ شَكَرَ اللَّهُ لَكَ یا شیخ، اے شیخ اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے۔ اور پھر ابن شہر آشوب اور دیگر نے لکھا ہے کہ وہ نکلے اور امام حسین علیہ السلام کے اوپر اپنے آپ کو فدا کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ دیکھیں گے کتنی ہمت ان کے اندر، کتنا ایمان، کتنی خوبصورتی، کتنی زیبائی۔ امام حسین علیہ السلام انہیں دیکھ کے وَهُوَ وَيَبْكِي دیکھ رہے ہیں اور گریہ فرما رہے ہیں امام حسین کہ کیا یہ عظیم شخص کس طریقے سے، کس شان کے ساتھ مقتل کی طرف جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک جوان کا بڑھاپے میں تو انسان سوچتا ہی ہے، انسان بعض اوقات کہتا ہے بوڑھا ہو جاؤں گا میں بھی خود کش جیکٹ پہن کے اڑا ہی دوں گا، اب تو زندگی کے ہم نے دن دیکھ ہی لیے۔ لیکن کربلا میں جہاں بوڑھوں نے قربانی دی ہے، کیونکہ بعض بوڑھے تھے جنگجو تھے، وہ تھے فوجی، خوب مضبوط فوجی، جیسے حبیب بن مظاہر۔ بعض فوجی نہیں تھے، جیسے آپ نے اس انس بن حارث کا نام دیکھا کہ انس فوجی نہیں تھے، ان کے تلوار ہی نہیں اٹھائی جانی تھی۔ عمار فوجی تھے، عمار 92 سال 92 ایئرز تھے کہ جب انہوں نے جنگ صفین میں شرکت کی اور ہاتھ کانپتے تھے لیکن تلوار چلاتے تھے تو گردنیں اڑا دیتے تھے۔ حبیب فوجی تھے، مسلم فوجی تھے، مسلم بن اوسجا، یہ بوڑھے بوڑھے تھے لیکن یہ بوڑھے بوڑھے کئی جوانوں پہ حاوی تھے۔ لیکن کربلا میں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو ان کے ہاتھ میں تلوار ہی نہیں اٹھائی جاتی تھی، بچے تھے۔ جیسے جناب قاسم علیہ السلام آئے ہیں تو ان کی خوبصورتی اور ان کے انداز کو دیکھ کے لشکر یزید گھبرا رہا تھا کہ حملہ کیسے کریں اس بچے پہ، لیکن کتنوں کو وہ قتل کر سکے، لہٰذا وہ تو بچے ہیں، وہ فوجی نہیں ہیں۔ اسی طرح انس فوجی نہیں ہے لیکن فدا کیا اپنے آپ کو، اپنے وجود کو۔ اسی طرح ایک جوان تھا، جوانی کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے، جوانی کی اپنی ایک امنگیں ہوتی ہیں، لیکن اس شاب کے بارے میں جو وارد ہوا ہے، اور یہ امام حسین علیہ السلام کے انصار کے موضوع پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں یہ وارد ہوا ہے، اور ابن شہر آشوب نے مناقب میں بھی نقل کیا ہے۔ یہ اوج جوانی پہ یعنی تازہ تازہ جوانی ہے۔ اوج جوانی سے مراد ہے ابھی وہ ٹین ایجر ہے، ٹین ایجر یعنی 15-18 سال کی عمر کے درمیان ہے یہ، اور اس کا نام بھی نہیں تاریخ میں وارد ہوا، آیا ہی ہے کہ شاب شہید، ایک شاب ہے، ایک جوان جو کہ شہید ہو گیا، اس کا نام ہی مقتل کی کتابوں میں الشاب الشہید ہے۔ ان کے بارے میں وارد ہوا ہے ثم خرج شاب قتل ابوہ فی المعرکہ، ایک معرکے میں باپ پہلے ہی مارا جا چکا تھا، وکانت امہ معہ، یہ بڑی عجیب بات ہے، اس شاب کا نہ نسب پتہ ہے، نہ نسل پتہ ہے، نہ قبیلہ پتہ ہے ہی کون یہ نہیں پتہ۔ اس کی شناخت امام حسین علیہ السلام ہے، نہ بنی ہاشم، نہ بنی اسد، نہ کوئی اور قبیلہ، اس کی شناخت حسین ابن علی ہے، اس کی شناخت وفاداری ہے، اس کی شناخت ایثار ہے۔ یہ حسن و جمال کا عظیم نمونہ اس کے اشعار اس وقت پوری دنیا میں گھومتے ہیں۔ آپ اشعار دیکھیں اس کے کیا تھے، پوری دنیا میں گردش کرتے ہیں، نہ اس کے قبیلے کا پتہ ہے، نہ ماں کا پتہ ہے، نہ باپ کا، کہ کیا کیا ان کے نام تھے اور کس کس جگہ سے تھے، لیکن اس کی پہچان سرزمین ولایت تھی۔ وکانت امہ معہ، اس کی ماں اس کے ہمراہ تھی، فقادت لہو امہ، اس کی ماں نے خود بیٹے سے کہا، ماں نے بچے سے کہا ماں کی قربانی دے، ماں مر جائے یہ اتنی بڑی فداکاری نہیں ہے، اولاد اور وہ بھی جوان ہو اور وہ اپنے ہاتھوں سے لوٹا دے کسی ذات کے اوپر، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ ماں نے اسے کہا اخرج یا بنیا، اے پیارے بیٹے، جب بنیا کہا جائے اس کا ترجمہ بنتا ہے پیارے بیٹے، ایک دفعہ کہتے ہیں ابنی، میرا بیٹا، ایک دفعہ بڑے لاڈ سے، جب عربی میں لاڈ سے پکارنا ہو، مائیں جیسے پکارتی ہیں بچوں کو لاڈ سے، تو لاڈ سے اگر پکارنا ہو تو کہتے ہیں بنیا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، وقاتل بین یدی ابن رسول اللہ، جاؤ اور جنگ لڑو ابن فرزند رسول کے سامنے۔ فخرجا، یہ شاب شہید نکلا، فقال الحسین، حسین علیہ السلام نے جب آیا اور خدمت میں پہنچا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ھذا شاب قتل ابوہ، یہ تو جوان ہے، اس کا باپ پہلے ہی مارا جا چکا ہے، اس کو نہیں بھیجا جا سکتا، کیسے اس کی ماں تحمل کرے گی؟ وَلَعَلَّ أُمَّهُ تُكْرِهُ خُرُوجَهُ، ممکن ہے اس کی ماں پسند ہی نہ کرے کہ پہلے شوہر چلا گیا اب یہ بھی چلا جائے۔ فقال الشاب
اور جوان نے کہا امی امرتنی بذالک، ماں نے تو مجھے تیار کر کے بھیجا ہے۔ یہ ماں ہے کہ جس نے مجھ کو مقتل کی طرف آپ کی قربانی کے لیے ایثار کیا ہے۔ فبرز وہو یقول، امام حسین علیہ السلام نے بڑی مشکل سے اس جوان کو اجازت دی۔ یہ جوان انسان اس کو چاہتے تھے کہ زندگی کی مزید رونقیں دیکھے، لیکن یہ چاہتا تھا کہ یہ فدا ہو جائے اپنے امام پہ۔ وہو یقول، وہ یہ کہہ رہا تھا، اب اس کے شعر دیکھیں، امیر حسین و نعم الامیر، میرا امیر حسین ہے، میرا سردار، میرا راہبر حسین ہے، اور کیا ہی خوبصورت میرا سید و سردار ہے۔ سرور فؤاد البشیر النذیر، وہ اللہ نے جس کو مبشر و نذیر بنا کے بھیجا ہے اس کے دلوں کی یہ رونق ہے۔ علی و فاطمۃ ولداہ، علی اور فاطمہ اس کے والدین ہیں۔ فہل تعلمون لہ من نذیر، کوئی ہے حسین جیسا جس کو تم لے کے آ جاؤ۔ لہو طلعۃ مثل شمس الضحیٰ، یہ تو طلوع کرتا ہے جیسے دن کے ٹائم سورج نکل کے جلوہ گر کر دے پوری کائنات کو۔ لہو غرۃ مثل بدر منیر، اور یہ راتوں کو جب چمکتا ہے تو 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا ہے۔ امیر حسین و نعم الامیر۔ وقاتل، پھر آگے بڑھ کے حملہ کیا، حتی قتل، یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ بندے مارے یا نہیں مارے کوئی اس کا بیان نہیں، کیونکہ جوان ہے، تازہ تازہ جوان ہے، اور اپنے وجود کو فدا کر دیا امام حسین علیہ السلام پہ۔ ایثار، اپنی جوانی کی رونقوں کو جو قربان کر دے اور حسین ابن علی کو ترجیح دے دے، اور اس کی پہچان ہی تاریخ میں مٹ جائے سوائے اس پہچان کے کہ شاب شہید ہے۔ اب جب قتل کیا گیا، وجز رأسہ، اس کے سر کو بدن سے جدا کیا، ورمی بہ الی معسکر الحسین، اور اٹھا کے سر کے بالوں سے گھما کے امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں پھینکا۔ فحملت امہ رأسہ، اس کی ماں نے اس کے سر کو اٹھایا، وقالت احسنت یا بنی، اے پیارے بیٹے تجھ کو جزائے خیر ہو، کیا بہترین عمل تو نے کیا ہے، انجام دیا ہے۔ یا سرور قلبی، اے میرے دل کی ٹھنڈک، یا قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کا چین اور سکون۔ ثم رمت برأس ابنہا رجلا فقتلتہ، اور اٹھا کے سر کو شخص پہ پھینکا، اور اس شخص کو قتل بھی، ایک یزیدی شخص کو قتل بھی کیا۔ وَأَخَذَتْ عَمُودَ خَيْمَتِهِ وَحَمَلَتْ عَلَيْهِمْ، اور اس نے وہاں پہ بعض چیزوں کو اٹھا کے خیمے کی حملہ کر دیا اور یزیدیوں سے لڑائی کی، اور کہا انا عجوز سیدی ضعیفہ، میں اپنے سید و سردار کی ایک بڑھیا غلام ہوں، ضعیف سی، خاویت بالیہ نحیفہ، انتہائی کمزور بدن رکھنے والی۔ اضربکم بضربۃ عنیفہ، سخت ترین تم لوگوں کے اوپر ایک ضرب لگاؤں گی، دون بنی فاطمہ الشریفہ، کہ بنی فاطمہ جو کہ انتہائی شرف و منزلت رکھنے والے ہیں ان کی مدد کرتے ہوئے۔ وضربت رجلین فقتلتہما، اور 2 مردوں کے اوپر اس نے وار کیا خاتون نے، یہاں تک کہ ان دونوں کو قتل کر دیا۔ فامر الحسین بصرفها ودعا لها، اور امام حسین علیہ السلام نے اس کو دعا دی۔ آخری ہم واقعہ فقط اور فقط جون کا پڑھ کے اس سلسلے کو ختم کرتے ہیں۔ جون کے واقعات میں بڑی انسان کے لیے توانائی ہے۔ ظاہری جسم کے طور پہ دیکھیں سیاہ رنگ ہے، کوئی خوبصورت گال اور کوئی خوبصورت چہرے والا جون نہیں ہے۔ سٹیٹس اس کا معاشرے میں نوکر چاکر جسے کہتے ہیں، غلام ہے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا غلام تھا۔ جناب ابو ذر غفاری کے بعد وہ اہل بیت علیہ السلام کے گھر کے ساتھ خود ہی جڑ گیا۔ پہلے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ جناب جون تھے، پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور سفر میں مدینہ سے مکہ آئے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر عراق آئے۔ کیونکہ غلام تھے تو یہی گھریلو کام، کوئی وزن اٹھا کے لے جانا، جو حکم کریں چیزیں خریداری کے لے آنا، یہی ساری عمر کام کرتے تھے۔ ان کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ کربلا میں اب جب ساتھ آئے تو اجازت طلب کی امام حسین علیہ السلام سے۔ فقال له الحسین، حسین علیہ السلام نے ان کو کہا
جون کو، یا جون انت فی اذن منی فانما تبعتنا طلبا لعافیت فلا تبتل بطریقتنا. کہا کہ جون، تو نے ہم لوگوں کے ساتھ ایک وقت بڑا گزارا ہے، زندگی تو نے بسر کی ہے، لہٰذا اب اگر تجھ کو فرصت ملتی ہے تو ہم چاہتے ہیں تو عافیت سے رہے اور ہمارے ساتھ اس جگہ پہ نہ مصیبت میں مبتلا ہو. فوقع جون علی قدمی ابی عبداللہ، امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے. یقبلہما، اور بوسے دینے لگے. ویقول، اور کہا یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول اللہ، انا فی الرخاء الحس قصعاکم وفی الشدت اخذلکم، کہ مجھے پتہ ہے کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ یہ سعادت پا لوں، اور آپ میری اس پستی کی وجہ سے، میرے نسب کی یا میرے سٹیٹس کی وجہ سے نہیں چاہتے کہ ہم آقا نہیں ہیں، کہ ہم اس جگہ پہ آ کے آپ کے لیے قدم بڑھائیں. ان ریحی لنتن، بدبودار میرا جسم ہے. وان حسبی للئیم، اور میرے اگر آپ نے نسب کو دیکھنا ہے تو وہ لئیم ہے، پست ہے، غلاموں کا بیٹا ہے، نوکروں کا بیٹا ہے. وَأَنَّ لَوْنِي لَأَسْوَدْ، اور میرا رنگ کالا ہے. فَتَنَفَّسَ عَلَيَّ فِي الْجَنَّةِ لِلْيَتِيبَ رِيحِي، میں صرف یہ گزارش یا امام آپ سے کروں گا کہ میرے اوپر یہ احسان کریں کہ جنت میں میری جو یہ جسم کی بدبو ہے خوشبو سے بدل جائے. وَيُشْرِفُ حَسَبِي، اور میرا یہ حسب، یشرف حسبی، اور میرا یہ حسب ہے یہ شریف ہو جائے. زندگی بھر میں نسب کے اعتبار سے مذمت ہی سنتا رہا ہوں، حقارتیں دیکھتا رہا ہوں، نفرتیں دیکھتا رہا ہوں، جنت میں بھی صاحب شرف ہو جاؤں. وَيُبَيِّضُ لَوْنِي، میرا رنگ بھی سفید ہو جائے، میں بھی نورانیت سے پہچانا جاؤں. لا واللہ، قسم بخدا، لا افارقکم حتی یختلط هذا الدم الاسود مع دمائکم، میں اس وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک میرا یہ کالا خون آپ کے خون کے ساتھ اور اس کے اوپر بہہ نہ جائے اور یہ اثار و قربانی کا نمونہ نہ بن جائے. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ جون کے احساسات دیکھیں، غلام تھے، ہمیشہ حقارتیں دیکھی، نفرت دیکھی، کسی شمار میں نہیں کوئی انہیں لاتا تھا، نہ کوئی عبادتوں پہ تعریف کرنی ہے، نہ خدمت میں کسی نے تعریف کرنی ہے. کونے خدرے میں مٹی پہ اس نے سونا ہے، بوسیدہ کپڑے پہننے ہیں، نہ کسی نے سلام کرنا ہے، نہ کوئی جواب دینا ہے. یہ جس طرح نوکر چاکر ہوتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں کہ کوئی ان کی عزت قدر کی نہیں جاتی. جون اس سٹیٹس کے ساتھ اس معاشرے میں تھے. اب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو امام نے فَأَذِنَ لَهُ الْحُسَيْنِ، امام حسین علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی. فَبَرَزَ وَهُوَ يَقُولُ، وہ نکلے تو یہ کہہ رہے تھے وَكَيْفَ تَرَى الْفُجَّارَ ضَرْبَ الْأَسْوَدِ، اے فاجرو دیکھو تو صحیح ایک کالے کی ضربت کو، بالمشرفی والقناع المسدد، کہ مشارف کی یعنی تیز تلوار، اس طرح دھاروں کے ساتھ یہ تلوار چلائے گا کہ چنگاریاں اسے نکل رہی ہوں گی. یدب عن آل نبی احمد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد نبی احمد کی آل کا دفاع کرتے ہوئے یہ تم پہ ٹوٹ پڑے گا. ثم قاتل حتی قتل، جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ قتل ہو گئے. اور لکھا ہے محمد ابی طالب نے یہ نقل کیا ہے وقف علی الحسین، جون گرے ہیں، حسین پہنچ گئے ہیں. وقال، اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اللہم بیض وجہہ، بار الہ جون کے چہرے کو نورانیت سے بھر دے، وطیب ریحہ، اور اس کی خوشبو کو بہترین خوشبو میں تبدیل کر دے، واحشرہ مع الابرار، اور ابرار کے ساتھ اس کو محشور کر دے، وعرف بینہ و بین محمد و آل محمد، اور محمد و آل محمد اور جون کو آپس میں ایک دوسرے کا آشنا کر دے، ایک ساتھ ایک جگہ عنایت فرما. یہ جناب جون اور ان کا خاتمہ ہے. اور بہت سارے اشعار دیگر کتابوں میں وارد ہوئے ہیں جون کے بارے میں کہ اس کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، اور علامہ مامکانی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید بھی ان کے بعض چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں، کوئی نسب نہیں ہے ان کا،
کوئی حسب ان کا نہیں ہے، کوئی قبیلہ، کوئی قوم، کوئی خدمتیں، کوئی حافظ ہوں، کوئی بہت بڑے قاری ہوں، کوئی بہت بڑی فقہ اور اصول کی ڈگریاں لیے ہوئے ہوں، کوئی فقیہ کے نام سے کچھ ایسی ڈگری نہیں ہے۔ سٹیٹس کیا نوکر، آج کے دور میں نوکر سے بھی نیچے ہے غلام سٹیٹس ہے۔ کوئی جسم پہ کوئی ایسی چیز ہے کہ رغبت پیدا ہو، نہیں، پسینے کی گندی بو اندر سے اٹھتی ہے۔ چہرہ جو ہے وہ کالا اور سیاہ ہے اور اس کے خد و خال بھی خوبصورت نہیں ہے، لیکن باطن بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین، جمیل، زیبا، خوبصورت، جمیل تھے جان، جمیل، جمال ایثار تھا ان کے وجود میں، جمال فداکاری، جمال وفا، ان خوبصورتیوں کے ساتھ جمال کی خوبصورتیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، لہذا فدا کر دی امام حسین کو۔ یہ وہ شخصیات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں جن کا تعارف فقط امام حسین علیہ السلام ہے۔ بہت سے ایسے ہیں کہ جن کا تعارف امام حسین علیہ السلام کے علاوہ ان کا قبیلہ ہے، ان کی ماضی کی خدمات ہیں، ان کے گوہر اور جوہر ہیں، کارنامے ہیں جنگوں میں، ان کی خدمات ہیں، وہ سٹیٹس رکھتے تھے، وہ مال رکھتے تھے، وہ عزت رکھتے تھے۔ یہ وہ ہیں کہ جو حسین سے پہچانے گئے، لہذا یہ ایثار اور قربانی یہ انسان کے اندر اگر وجود میں آئے، یہ اگر حسن و جمال حاصل ہو جائے تو پھر امام حسین علیہ السلام اس کی پہچان بنتے ہیں، پھر کوئی اور شے اس کو محتاج نہیں ہے کسی اور شے کا کہ وہ اس کی پہچان بنے۔ حسین ابن علی وہ اس کی پہچان ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔